بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها نحو من. ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، اس کی علامات پڑھی، وجہ تسمیہ پڑھا، فعل کی تعریف، علامات اور وجہ تسمیہ پڑھی. آج حرف شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حرف، اسم فعل حرف، تو حرف آج شروع ہوگا. وحد الحرف، اور تعریف حرف کی، کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها. حرف ایسا لفظ ہے، ایسا کلمۃن نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو نکرے کے بعد جملہ آ گیا ہے تو نکرہ کے بعد نکرہ، جملہ نکرہ ہوتا ہے، اور نکرے کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ صفت ہوتی ہے، تو اس میں ایسا لفظ استعمال ہوگا. وحد الحرف، اور تعریف حرف کی، کلمۃن ایسا کلمہ ہے، لا تدل علی معنی فی نفسها، جو نہ دلالت کرے اپنے معنی پہ خود، فی نفسها بنفسها، ہاں، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ دلالت کرتا ہے اپنی معنی پہ غیر سے. غیر جب اسے ملے گا تب یہ دلالت کرے گا. نحو من، جیسے من. فإن معناها الابتداء، من کی معنی ہے ابتدا، وہی لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، اور یہ نہیں دلالت کرے گا مگر یہ کہ کس سے ابتدا ہوتی ہے. بھائی حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنی معنی پہ دلالت نہیں کرتا، ہاں دوسرے کے ساتھ مل کر دلالت کرتا ہے. مثال من کی معنی ہے ابتدا. یہ تب تک ابتدا کی معنی پر نہیں بتائے گا جب تک کہاں سے ابتدا ہو رہی آئے گا. مثال کوئی بولے گا من، اکیلا بولے من سے، تو بھائی 100 دفعہ آپ من بولتے رہے، سے کوئی سمجھا بھائی کیا من ہے کیا. جب آپ دوسرے سے ملیں گے کس سے ابتدا ہو رہی ہے تو پھر اس میں ابتدا کی معنی آ جائے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، چلا میں بصرے سے کوفے تک. اب اس کی معنی سمجھیے کہ میرے چلنے کی ابتدا بصرے سے ہو رہی ہے اور کوفے تک. اب من کی معنی سمجھ میں آ گئی کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بصرے سے. تو اب یہ سمجھ میں آئے گی کہ میری چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بصرے سے. اگر صرف من بولتے رہے تو سمجھ میں آئے. تو من کی معنی ابتدا ہے، لیکن ابتدا کی معنی تب سمجھ میں آ جائے جب کس سے ابتدا ہو رہی ہے تو پھر سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، شروع سے پڑھ لیتے ہیں. وحد الحرف، حرف کی تعریف، کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، ایسا کلمہ ہے جو نہیں دلالت کر اپنے معنی پہ خود، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ دلالت کر اپنی معنی پہ غیر سے. نحو من، جیسے من. فإن معناها الابتداء، اس کی معنی ابتدا ہے. اس کی من کی معنی کیا ہے؟ ابتدا. وہی لا تدل علیہ، یہ نہیں دلالت کرے گا الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر ذکر کرنے سے کس چیز سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. ما کی معنی ہے کس چیز سے، منہ اس کی، اس فی کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر ذکر کرنے سے کس چیز سے اس کی ذکر ابتدا ہو رہی ہے پھر سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جی. نہ کل بصرتی، جیسے بصرہ، والکوفتی، اور کوفہ. مثلا تقول، تو کہے، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، چلا میں بصرے سے کوفے تک. اب پتہ چل جائے گا من کی معنی ابتدا ہے، یعنی بصرے سے چلنے کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اکیلا معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ دوسرا ملے گا پھر دلالت ہوگی.
اب یہ تو تعریف ہو گئی، اب علامات کیا ہیں، کیسے پہچانیں گے یہ حرف ہے؟ ٹھیک ہے، تو علامات بتا رہے ہیں. وعلامتُ اللہ یصح اخبار عنہ و اخبار بھی، کہ نہ صحیح ہو سے نہ اخبار بھی عنہ نہ اخبار بھی، نہ مسند بنے گا نہ مسند الیہ بنے گا، دونوں ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دونوں نہیں ہوں گے. اللہ یقبل علامات الاسماء و علامات الافعال، اور نہ قبول کرے گا اسم کی علامات اور افعال کی علامات. فعلوں کی علامات قبول نہیں کرا، یعنی نہ اسم والی علامت ہوگی نہ فعل والی علامت ہوگی. ٹھیک ہے. فی کلام العرب، عرب کلام ہے. اچھا، اب بھائی یہ اپنی معنی پہ بھی دلالت نہیں کرتا، نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جملے میں کون سے دو جز ہوتے ہیں، یا مسند ہو یا مسند الیہ ہو، یا نہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر جملہ بنتا ہے، بغیر اس کے جملہ نہیں بنتا. اب یہ حرف نہ مسند بھی ہے نہ مسند الیہ ہے، دونوں نہیں ہے، یہ تو بیکار چیز ہے. تو گویا کہ بیکار چیز ہے. نہیں، بیکار نہیں ہے بھائی، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. یہ ہمیشہ دو اسموں کے درمیان ربط دیتا ہے، یا دو فعلوں کے درمیان ربط دیتا ہے، یا فعل اور اسم کے درمیان ربط دیتا ہے، یا دو جملوں کے درمیان ربط دیتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو اسم اور فعل کی معنی بھی نہیں بنتی. مثال کے طور بھائی کوئی بولے ضربت بالخشبۃ، میں نے مارا، میں نے پٹائی کی لکڑی کے، خشبت بنا لکڑی کے ساتھ. بھائی اب میں نے پٹائی کی لکڑی کے ساتھ، اگر کوئی بالخشبت نے اس نے جملے کو پورا، اگر کوئی بولے ضربت خشبۃ، ضربت خشبۃ، حرف جا رہا اس میں حرف نہ آئے تو مارا لکڑی. بھائی میں بولوں ضربت خشبۃ، مارا لکڑی، کوئی سمجھے گا میری بات؟ بھائی یہ کیا ایسا عجیب آدمی ہے، لکڑی کو مارتا، لکڑی کوئی مارتا ہے گا؟ ٹھیک ہے، تو اگر حرف نہ آئے تو دونوں اسم کے معنی، فعل اور اسم کی معنی ہی نہیں سمجھ میں آتی. تو اس کا اہمیت ہے، یعنی یہ ربط دیتا ہے جملے کو پورا کرنے کے دو اسموں کے درمیان، یا فعل اور اسم کے درمیان، یا دو فعلوں کے درمیان، یا دو جملوں کے درمیان ربط دے گا تو معنی سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی. گویا کہ یہ بیکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہا ہے. حرف اور حرف میں فی کلام العرب، عرب کلام میں فوائدۃ بہت سارے فائدے ہیں. ربط بین الاسمین، جیسے ربط دو اسموں کے درمیان. ٹھیک ہے، نحو زید فی الدار، زید فی الدار، زید گھر میں ہے. ابھی فی آیا تو جملہ سمجھ میں، اگر میں بولوں زید دار، زید گھر، بھائی بولوں ایسے بولوں کوئی سمجھے گا؟ 100 دفعہ آپ بولیں زید گھر، زید گھر، زید گھر، کوئی نہیں سمجھ گیا. فی نے آ کر جملے کو تام کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب وہ پورا جملہ ہو گیا. اب جملہ سمجھ میں آئے، جملہ تو مسند اور مسند سے بنتا ہے، لیکن جملہ سمجھ میں آ جائے گا. زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو اب سمجھ میں آئے گا بھائی یہ زید گھر میں ہونے کی بات کر رہا ہے. نحو زید فی الدار. والفعلین، یا فعل کو ربط دیتا ہے، نحو ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے. او اسم و فعل، یا اسم اور فعل کے درمیان ربط دیتا ہے، جیسے کہ ضربت بالخشبۃ، ضربت بالخشبۃ، مارا میں نے اس کو، مارا میں نے لکڑی سے، پٹائی کی میں نے لکڑی سے. او جملتین، یا دو جملوں کو ربط دیتا ہے، نحو ان جاءنی زید فاکرمتہ، اگر میرے پاس زید آئے گا تو میں اس کی عزت کروں گا، اکرام کروں گا. ٹھیک ہے بھائی. وغیر ذلک من الفوائد التی تعرفها فی قسم الثالث، اور اس کے بعد بہت سارے فائدے ہیں جو تو قسم تیسرے میں سمجھا. تیسرا جب قسم پڑے گا اس میں آپ کو بتایا جائے گا حرف کے بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے چاہا. وَيُسَمَّى حرفاً، ابھی وجہ تسمیہ بتا رہا ہے، حرف کیوں بولتا ہے، وجہ
تعریف آ گئی، علامات آ گئی، اب وجہ تسمیہ کہ نام رکھے گا سبق گیا. وَيُسَمَّى حرفاً، اس کا نام رکھا گیا حرف، لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حرفاً، کہ واقع ہوتا ہے کلام میں حرفاً اے طرفاً، یعنی ایک طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے واقع ہوتا ہے. بھائی ایک طرف تو نہیں ہے، ذرا تو بالخشبۃ درمیان میں ہے، زید فی الدار درمیان میں ہے. بھائی بولا نہیں، طرف کی معنی یہ نہیں ہے، طرف کی معنی ہے یہ مسند الیہ بھی نہیں ہوتا، مسند بھی نہیں ہوتا، اس لیے ایک سائڈ پر ہے. اسی وجہ سے کوئی درمیان میں واقع نہیں ہوگا سائڈ میں، لیکن نہ مسند ہے نہ مسند، اس لیے گویا کہ ایک طرف سے ہے، جملے کا پورا جزء نہیں ہے. اذ لیس مقصودا بالذات، اور نہیں ہے یہ مقصود بالذات کے، مقصود ہے مثل مسند و مسند الیہ، یہ مقصود بالذات نہیں کیونکہ یہ نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے طرف ہے. بے اعتراض آپ بولتے ہیں کہ من نہ مسند الیہ ہے نہ مسند ہے، نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں جس میں حرف مسند یا مسند الیہ بنتا ہے، جیسے من حرف، من حرف، من حرف ہے، من حرف ہے، خبر بتا رہا ہوں نا، من حرف، من حرف ہے. بھائی خبر کون سی دی جا رہی ہے؟ بات کس کی، بات کی حرف کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بات کی جا رہی ہے من کی، کون سی کیا خبر دی جا رہی ہے؟ حرف ہے. بھائی جملہ تو پورا ہے، جملہ پورا ہے. آپ بولتے ہیں یہ نہ مسند، اس میں من جو ہے مسند الیہ ہے اور حرف مسند ہے، تو آپ کا یہ قانون تو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے بھائی، اس کا جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ من حرف، من حرف ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں من کا نام من ہم نے رکھا ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ مسمى ہے، من مسمى ہے، نام ہے، نام اسم ہے، اسی لیے یہ اسم ہے، یہ مسند الیہ بن رہا ہے، حرف اس کی خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے بھائی مولوی صاحب آپ نے تو بس ایسے ہی بول دیا، بس نام اس کا رکھ دیا، تعویل کر دی. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، بھائی جملہ ہے تو من کی معنی کیوں نہیں کرتے؟ من کی معنی کرو نا بھائی. جملے میں ضربت جاءنی زید، آیا میرے پاس زید. ٹھیک ہے، یا ضربت بالخشبۃ، آپ نے کی پٹائی کی. ٹھیک ہے، آپ معنی من کی معنی کریں نا. اس میں آپ یوں کو بولتے ہیں کہ من حرف ہے، من کی معنی کریں تو کیا معنی ہوگی؟ سے حرف معنی بنے گی، جملہ بنے گا. تو اب جب معنی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ آپ اسم بول رہے ہیں، کیونکہ اسم کی معنی نہیں ہوتی. جیسے جاءنی زید، زید میرے پاس آیا، زید کی آپ معنی کریں گے؟ نہیں کریں. یا جاءنی عبداللہ، عبداللہ میرے پاس آیا، اب یہ بولیں گے کہ اللہ کا بندہ میرے پاس آیا؟ نہیں. تو اسم کی معنی نہیں ہوتی، بلکہ اسم مقصود بالذات ہوتا ہے، اس کا صرف ذات کی ہم معنی کرتے ہیں، ذات کے یہ مسمى ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ من کی معنی نہیں کر رہے تو گویا کہ یہ اسم ہے، حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قانون ٹوٹا نہیں ہے. دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں. وحد الحرف، اور تعریف حرف کی، کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، ایسا کلمہ ہے جو نہیں دلالت کر اپنے معنی پر خود، فی نفسها معنی بنفسها، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ یہ دلالت کرتا ہے اپنی معنی پہ غیر سے. نحو من، جیسے من، فإن معناها الابتداء، اس کی معنی ابتدا ہے. من کی معنی کیا ہے؟ ابتدا ہے. وہی لا تدل علیہا الا بعد ذکر ما من ابتدا، یہ نہیں دلالت کرے گا اس پر مگر بعد اس کے کہ ذکر کیا جائے کس سے ابتدا ہو رہی ہے. ما معنی کس سے، من ہو اس کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کل بصرۃ والکوفۃ، جیسے بصرہ کوفہ. مثلا مثال، تقول سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، چلا میں بصرے سے کوفے تک.
ٹھیک ہے. تو اب پتہ چلا کہ چلنا کہاں سے ہے؟ بصرے سے. مان منہ الابتداء ہے، کون سا ہے؟ بصرہ. وعلامتہ، اور اس کی علامت ہے اللہ یصح اخبار عنہ ولا بھی، کہ نہ صحیح ہو اس پر اخبار عنہ اخبار بھی. واللہ یقبل علامات الاسماء، نہ قبول کرے اسم کوئی علامت، و علامات الافعال، علامات فعل کی. وللحرف فی کلام العرب فوائد، اور حرف کی عرب کلام میں بہت سارے فائدے ہیں. ربط بین الاسمین، جیسے ربط دو اسموں کے درمیان. نحو زید فی الدار. والفعلین، اور دو فعلوں کے درمیان. نحو ارید ان تضرب، ارادہ کرتا ہوں میں تمہیں ماروں، یا میں چاہتا ہوں کہ تو مار، میں چاہتا ہوں کہ تو مار. او اسم و فعل، یا اسم اور فعل کے درمیان ربط ہو. ضربت بالخشبتی، جیسے پٹائی کی میں نے لکڑی کے ساتھ. او جملتین، یا دو جملوں کے درمیان ربط دے گا. نحو ان جاءنی زید فاکرمتہ، اگر میرے پاس زید آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا، عزت کروں گا. ٹھیک ہے بھائی. وغیر ذلک من الفوائد التي تعرفها فی القسم الثالث، اور اس کے سوا بہت سارے فائدے ہیں جو تو جانے گا تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے چاہا. ویسمى حرفا، اس کا نام حرف رکھا گیا ہے. لوقوعہ فی الکلام، واقع ہونا اس کا کلام میں. حرفن ای طرفن، یعنی ایک سائڈ پر ہے، ایک طرف پر ہے. اذ لیس مقصودا بالذات، کیونکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے. مثل مسند و مسند الیہ، نہ یہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. بیروڈو اور تعریف